على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین اس مہینے میں ہماری کی گئی عبادات کو اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، عمل کر لینا بڑی بات نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پھر عمل قبول ہونے کے بعد اللہ کے ہاں وہ محفوظ رہے، ضائع نہ ہو جائے، اور کل قیامت والے دن انسان کو اس کا صلہ ملے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل کر لینا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نیک عمل، ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کی اور ایک کی رب العالمین نے قبول نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 50 سال نہیں، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، 60 سال ایک شخص نمازیں پڑھتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما تقبل له صلاۃ، اللہ کے ہاں ان 60 سال کی نمازوں میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، نمازیں تو پڑھتا رہا لیکن نماز کے اندر
اطمینان نہیں تھا، نماز کے اندر سکون نہیں تھا، نماز تو پڑھتا تھا لیکن ٹھونگے مار کے پڑھتا تھا، رکوع مکمل کیا سجدہ مکمل نہ کر سکا، سجدہ مکمل تھا رکوع ناقص رہ گیا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں 60 سال کی نمازوں میں سے اللہ کے ہاں ایک بھی قبول نہ ہوئی۔ میرے پیارے بھائیوں، روزوں کے حوالے سے کائنات کے امام کی یہ حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ روزے پورا مہینہ رکھے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، کھانے پینے کو چھوڑا، حبیب کبریا فرماتے ہیں پورا مہینہ روزے گزر گئے، نامہ اعمال میں لکھا گیا تو صرف اور صرف بھوک اور پیاس لکھی گئی، اللہ اس کے ہاں اجر سے محروم رہا۔ کتنے ایسے راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، فرمایا لیس لہ من قیامہ الا السحر، قیام بھی کرتا رہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے قیام کی حیثیت کیا رہی؟ سوائے رات کی نیند قربان کرنے کے، نیند سے محروم رہنے کے، رات کی بیداری کے علاوہ نصیبے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس حدیث کے شارح مولانا محمد علی جان باز رحمہ اللہ ابن ماجہ کی شرح انجاز الحاجہ میں اس حدیث کی شرح میں یہ لفظ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا، کتنے ایسے روزے دار جن کو روزے کا سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے اے لیس لصومہ قبول عند اللہ، یعنی ان کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوا، ولیس لہ ثواب، روزہ تو رکھا لیکن اللہ کے ہاں اس روزے کا بدلہ پانے سے محروم رہ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے سلف صالحین نیک عمل کرنے کے بعد بڑے فکر مند ہوتے کہ اللہ ہماری نیکی کو قبول فرما لینا، کہیں ایسا نہ ہو ہماری محنت ضائع چلی جائے، نیکی تو کر لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے ہاں قبول نہ ہو۔ 6 مہینے تک سلف صالحین رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعائیں یہ کرتے کہ اے پروردگار رمضان کا مہینہ گزرا تھا، اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو عبادتیں کی اللہ تو انہیں قبول فرما لینا۔ پیارے بھائیوں، سلف صالحین علم والے، اللہ کے مقرب اور نیک بندے، ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی پر اتراتے نہیں، عجب میں نہیں آتے، اپنی میں نہیں آ جاتے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر لیا، فلاں نے تو کچھ نہیں کیا۔ نیکی کرنے کے بعد اللہ سے التجائیں کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا حکم، رب کا گھر بنایا، بیت اللہ روئے زمین پہ سب سے عظیم کام اللہ کا گھر بنانا، پھر رب کے حکم سے اللہ کا گھر کائنات کا سب سے عظیم گھر بنایا۔ بیت اللہ بنانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ حکم تیرا تھا، آرڈر تیرا تھا، کام بھی تیرے لیے کیا ہے، لیکن اے اللہ تو اس عمل کو اپنے لیے قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو قبول کر لینا، اس لیے کہ اصل بات ہی قبولیت ہے۔ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں پھر ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ بھی خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یسرقون ویزنون،
یا رسول اللہ یہ جو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ کام کر کے پھر ڈر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ چور ہیں جو چوری کر کے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یہ زانی اور بدکار لوگ ہیں جن سے زنا سرزد ہو جاتا ہے پھر اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی صدیقہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، فرمایا اے عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ پھر بھی وَهُمْ يَخَافُونَ پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ يقبل منہم، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات ہم نے تو کر دیے، ہم نے تو پڑھ دی نماز، ہم نے تو رکھ لیا روزہ، ہم نے تو کر دیا صدقہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ یاد رکھیں 4 بنیادی شرط ہیں، 4 بنیادی شرائط ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ یہ نہیں کہ جو مرضی اٹھے عبادت کرتے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کفار مکہ حاجیوں کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، ان کے روزے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وہ صدقات کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، پیارے بھائیوں اعمال بڑے صالحہ کرتے تھے، لیکن جو بنیاد ہے وہ چیز ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ تھا، عقیدہ درست نہیں تھا۔ کتنے میرے ایسے بھائی رمضان کے اندر مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ پورا سال ان کو یہ توفیق بخشے۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے قرآن میں ایک نبی نہیں، سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ایک جگہ پہ تذکرہ فرمایا۔ 18 نبیوں کے ذکر کے بعد سورہ انعام میں اللہ نے ایک ضابطہ ذکر کیا، ایک قانون اور اصول پیش کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ نبی ہے میرے، چنیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی میرے ساتھ شریک کریں گے، شرک کریں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ان کو میں قبول نہیں کروں گا، سب کے سب ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید القونین، سید ولد آدم، سید البشر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، اللہ نے وحی کی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر 24ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں محبوب وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی۔ لئن اشرکت، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، حالانکہ میرے نبی شرک کرنے والے نہیں، لئن اشرکت امت کو سبق دیا، ماننے والوں کو سبق اور درس دیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں بنیاد یہ ہے آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عمل قبولیت کے لیے شرک کی اگر غلاظت اس میں آ گئی، عمل جیسا بھی ہو، تم نے مہینہ صدقہ کیا، تم نے 10 دن صدقہ کیا، تم نے 5 دن سحری افطاری کا اہتمام کروایا، ایک دن چند لوگوں کے روزے افطار کروائے، بڑا ناز ہوگا اپنی نیکی پہ۔ عبداللہ بن جدعان مکے کا وہ کافر تھا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال کے 12 مہینے اس کا دسترخوان چلتا تھا، لوگ آتے تھے، فقراء بھی آتے، محتاج بھی آتے، ضرورت مند بھی آتے اور مسافر بھی آتے، اتنا خرچ کرنے والا
صدیقہ کائنات نے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ عبداللہ بن جدعان کی یہ صحابت، اس کا یہ صدقہ اسے کچھ نفع دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدیق کی بیٹی صدیقہ، اس کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، توحید نہیں، موحد نہیں، مشرک جو مرضی کر لے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ 19ویں پارے کی دوسری تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک جو مرضی کر کے آ جائیں، ہم ان کے اعمال کو ایسے اڑا دیں گے جس طرح راکھ کے ڈھیر اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ شرک اللہ کے اسماء میں ہو، رب کی صفات میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، توحید الوہیت میں شرک ہو، ربوبیت میں شرک ہو، اسماء و صفات میں شرک ہو، توحید کی کسی بھی شکل میں جب شرک آ جائے، وہ صفات جو میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، جب وہ صفتیں اللہ کی مخلوق میں مانی جائیں، جو اختیارات وحدہ لا شریک کے ہیں، وہ اختیارات جب مخلوق میں بانٹے جائیں، وہ قوت اور طاقت اور وہ پاور جو میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، جب وہ کسی اور میں تسلیم کی جائے، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے عقیدے میں یہ جھول آ جائے، میرا اللہ پھر اتنا غیرت مند ہے، وہ اس غلاظت اور ملاوٹ کو میرا اللہ پھر قبول نہیں کرتا۔ پیارے بھائیو، دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ چلے جی اللہ بھی راضی ہو جائے گا، چودھری صاحب بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، نمازی بھی راضی ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہو جائے گا، رشتہ دار بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل جو خالصتاً عبادت ہے، اس میں جب رب کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل ہوتی ہے، یہ پھر اخلاص نہیں رہتا۔ اخلاص یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، جو عبادت ہے اس میں پھر اخلاص چاہیے۔ أَن يَقْصُدَ بِعَمَلِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، اپنے عمل سے مقصود، مطلوب، ہدف، مقصود صرف اور صرف میرے اللہ کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی مقصود ہو، پھر یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اخلاص عقیدہ توحید کے بعد یہ بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت رجلا یلتمس الاجر والذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص میدان جہاد میں اترتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے مجھے اللہ اجر دے گا، رب بدلہ دے گا، اللہ ثواب دے گا، ساتھ یہ بھی ہدف ہے لوگ تعریف کریں گے، لوگ کہیں گے کمال بندہ ہے، مجاہد ہے، بہادر ہے، جرأت والا ہے۔ دونوں ٹارگٹ لے کر اللہ بھی راضی ہو جائے، رب سے اجر بھی پاؤں، لوگ بھی تعریف کر دیں۔ فما لہو، اے اللہ کے رسول اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شیء لہ، لوگوں کی تعریف تو مل جائے گی، لا شیء لہ، لا نفی جنس ہے، اہل زبان جانتے ہیں عربی لغت میں جب یہ لا نفی جنس کسی چیز پہ آتا ہے اصلیت کی وجود کی نفی کر دیتا ہے۔ لا شیء لہ، فرمایا اجر کا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فاعادها ثلاثا، صحابی نے کہا شاید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سوال سمجھ نہ آیا ہو، پھر استفسار کیا یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے، ایک بندہ جہاد کے لیے اترا، دو ہدف ہے، اللہ اجر بھی دے، یہ بھی منزل مقصود ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگ بھی تعریف کریں۔ فما لہ، اللہ کے نبی نے پھر کہا لا شیء لہ، اس نے پھر سوال دہرایا، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا لا شیء لہ، پھر یہی بس نہیں بلکہ ایک قانون دیا میرے صحابہ، ان اللہ لا يقبل من العمل، ان اللہ لا يقبل من العمل، العمل الف لام داخل کر کے، یہ اہل زبان اور صاحب عربی زبان کا یہ ضابطہ ہے، جب یہ الف لام آ جائے پوری جنس کا استغراق کرتا ہے۔ لا يقبل من العمل، عمل چھوٹا ہو، عمل بڑا ہو، عمل روزے کا ہو، عمل نماز کا ہو، عمل صدقے کا ہو، جو بھی عمل، لا يقبل من العمل، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتے الا ما كان له خالصا، جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو،
وابتغی بہ وجہ، اور اس میں کسی اور کی خوشنودی نہیں، بلکہ صرف اور صرف میرے اللہ کی رضا وہ مطلوب اور مقصود ہو، تو پھر وہ عمل میرے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ کتنے لوگ ہیں، نام میرے پیارے بھائیوں آپ جو مرضی دے لیں، ارادہ ہے، نیت ہے، چلیں فلاں علاقے کی سیر کرنی چاہیے، نام کیا رکھ دیا، میں جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، ہدف کیا ہے، سیر ہو جائے گی، تفریح ہو جائے گی، چلے ایک ٹور ہو جائے گا، نام تبلیغ کا دے دیا۔ میرا اللہ اس کو، عمل کو، جب تک اس کے اندر صدق نہ ہو، سچائی نہ ہو، خالص نہ ہو، اللہ کی رضا ہی مقصود نہ ہو، ہدف وہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے پیارے بھائیوں عمل پھر قبول ہوتا ہے۔ اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی عمل مخلص ہو کے کر لیں، عقیدہ آپ کا 100% ٹھیک ہے، لیکن وہ عمل اپنی مرضی سے کیا، اس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں ہے۔ آپ کوئی روپیہ جو حکومت پاکستان کا کوئی نوٹ جاری کیا ہوا، آپ اس سے بہترین عمدہ کاغذ لے آئے، قیمتی ترین کاغذ لے آئے، لیکن جب تک اس پر آپ کے اسٹیٹ بینک کی مور نہیں ہوگی، حیثیت اس کاغذ کی کوئی نہیں، آپ کی عقل جو مرضی کہے، آپ کی رائے جو مرضی کہے، آپ کی سوچ جو مرضی کہے کہ یہ عمل بڑا عمدہ ہے، یہ نیکی تو کمال ہے، اس سے بڑی تو نیکی کوئی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، لوگوں عمل جیسا بھی ہو، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دو حدیثیں، اور سلف کہا کرتے تھے لوگوں اگر پورے دین کا نچوڑ نکالا جائے تو ربع دین کا چوتھا حصہ اس ایک حدیث میں آئے گا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں، محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل جیسا بھی ہو میرے اللہ کے ہاں وہ عمل شرط قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو اللہ بجا لانے کی توفیق دے۔ نبی کائنات کے وہ 3 صحابہ کی بڑی معروف روایت، ایک نے کہا تھا اصلی اللیل ابدا، ساری رات نماز پڑھوں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا تھا اصوم الدہر ولا افطر، ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ ہی روزہ، روزانہ ہی روزہ۔ تیسرے نے کہا تھا لا اتزوج النساء، شادی نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت کے لیے دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ عبادت میں مصروف رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، نہ دین میں اضافے کی اجازت ہے نہ کمی کی اجازت ہے۔ جس نے کہا ساری رات قیام کروں گا یہ اضافہ تھا، جس نے کہا روزانہ روزہ رکھوں گا، اللہ کے نبی نے دونوں سے کہا میں رات کو نمازیں پڑھتا بھی ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، تم نے اضافہ کیا۔ اور جس نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا اس نے کمی کی، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، نیت خالص ہے، اور صحابہ سے بڑھ کے کھرا عقیدہ توحید رکھنے والا کوئی نہیں، مخلص بھی ہیں، موحد بھی ہیں، نہیں تو محمد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا اس کا میرے محمد کے ساتھ تعلق ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے اعمال کے اندر توحید، اخلاص، اتباع سنت، میرے پیارے بھائیوں عمل کی قبولیت کے لیے چوتھی اور بنیادی شرط یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی یہی کہا حلال کھاؤ، حلال، پاکیزہ، طیب، اور رب العالمین ان اللہ لا يقبل الا طیبا، فرمایا من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب، فرمایا جس نے ایک کھجور خرچ کی، ایک کھجور، لیکن کی کس مال سے، من کسب طیب، حلال کمائی سے، حرام کے مال سے نہیں، فرمایا میرا اللہ اس ایک کھجور کو فرمایا اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، فرمایا جس طرح تم گھوڑی کے بچے کو
بچھیرے کو پالتے ہو، پوستے ہو، اس کی رکھوالی کرتے ہو، میرا اللہ اس کو ایسے بحفاظت اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، کتنا بڑھاتے ہیں، حتی تکون مثل الجبل، تم نے ایک کھجور دی تھی لیکن شرط کیا ہے، من کسب طیب، میرے اللہ نے اس کو پہاڑ کے برابر کر دیا۔ اور دوسری روایت کے لفظ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی تکون اعظم من الجبل، یہ پہاڑ کیا ہے، یہ پہاڑ تو چھوٹے رہ گئے، میرے اللہ نے اس کھجور کو پہاڑوں سے بھی بڑا کر دیا، لیکن شرط کیا ہے، تھی حلال مال کی۔ اور اگر پیسہ حرام کا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جوا بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، قہوہ خانے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن مسجدیں بھی بنا رہا ہوں، میں ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہا ہوں، غرباء کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ضابطہ دیا، اللہ کے رسول فرماتے من اکتسب مالا من محسن، لوگوں جس نے حرام کا مال کمایا، حرام کا مال کمانے کے بعد فوصل به رحمہ، اس حرام کے مال سے صلہ رحمی کرتا رہا، رشتہ داروں کو لٹاتا رہا، بیوہ عورتوں پہ خرچ کرتا رہا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا، او تصدق به او انفقه فی سبیل اللہ، اللہ کے گھروں پہ لگاتا رہا، جہاد فی سبیل اللہ میں لگاتا رہا، خوب دائیں بائیں آگے پیچھے خوب مال لوٹاتا رہا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں جمع ذالک جمیعا، یہ اس کا سارا کچھ جمع کر دیا جائے گا، فقذف به فی جہنم، اسے اور اس کے سب کچھ کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ میرا اللہ حرام کا پیسہ، اس سے کیا ہوا صدقہ میرا اللہ قبول ہی نہیں فرماتے۔ اور یہ حرام خوری، حرام کا پیسہ اتنی بڑی نحوست ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں لوگوں جو حرام کھانے والا ہو، حرام پہننے والا ہو، حرام اولاد کو کھلانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ رو رو کے دعائیں کرے، مسافر بھی ہو، بکھرے بال بھی ہو، گرد و غبار پڑی ہوئی، اللہ کا اسم اعظم لے لے کر دعائیں کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا پینا حلال کا نہیں، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس حرام خور کی میرا اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ میرے پیارے بھائیو، یہ چار بنیادی باتیں یاد کر لیں۔ نیک عمل، بظاہر اچھا عمل، وہ قبول کیوں نہیں ہوتا؟ جب یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں وہ عمل میرے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جب یہ چار شرطیں موجود ہوں، اللہ رب العزت سے امید ہے، دعا ہے، تمنا ہے، آرزو اور التجا ہے، میرا اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ لیکن کچھ ایسی رکاوٹیں بھی ہیں، آپ نے چار شرطیں تو پوری کر لیں لیکن جو قبولیت میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی، فرمایا لوگوں کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جب وہ پائی جائیں تو عمل پھر بھی قبول نہیں ہوتے۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں 3 رکاوٹیں ذکر کی، فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 بد نصیب ایسے ہیں اللہ ان کی نہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتے ہیں نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں۔ 3 بدبخت کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا عاق لوالدی، وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لیکن ماں باپ کو رلاتا ہے، ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، نافرمان ہے، عاق لوالدی، فرمایا یہ مخلص بھی ہو، موحد بھی ہو، اتباع سنت کے مطابق بھی عمل کر رہا ہے اور حلال مال سے ہے، میرا اللہ اس اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا نافرمان ماں باپ کا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا منان، احسان جتلانے والا، کسی کو کچھ دے دیا پھر تمنا یہ ہے اب جہاں بھی یہ آئے جھک کے ملے، میرا احسان ہے اس کے اوپر، میں نے دیا اس کو، کفالت میں کرتا رہا ہوں، اس کی خرچ میں کرتا رہا ہوں، اس کے بچوں کو بڑا میں نے کیا، آج تک اس کی ضرورتیں میں پوری کرتا رہا۔ منان، احسان جتلانے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اور تیسرا مکذب بالقدر، تقدیر کا منکر، کہتا ہے رب نے کچھ نہیں لکھا، مقدر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، تقدیر کوئی چیز نہیں، جو ہم کرتے ہیں تقدیر بنتی ہے، تقدیر کا منکر، فرمایا یہ 3 انسان ایسے ہیں اللہ ان کی نہ نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ فرضی عبادت قبول کرتے ہیں۔ چوتھی رکاوٹ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں ہر سوموار کو اللہ کے ہاں عملوں کی پیشی ہوتی ہے،
رمضان کی یہ جمعرات گزری، اعمال اللہ کے ہاں گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا يقبل عمل قاطع رحم، ایک بد نصیب ایسا ہے جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کون؟ رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، بہن سے قطع تعلقی کر رکھی ہے، کیوں؟ کہیں وراثت میں مطالبہ نہ کر لے، بھائی سے زبان سانجی نہیں کرتا، کیوں؟ کہیں باپ کی وراثت میں مطالبہ نہ کر لے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا، جوڑنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں رشتہ داری کو جوڑنا یہ نہیں ہوتا جو آپ سے اچھا ہے آپ اس سے اچھے ہو جاؤ، فرمایا سل من قطعک، جو تم سے توڑنا چاہتا ہے تم اس سے بھی جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تم بھی توڑ رہے ہو، پھر تو برابری ہو گئی، جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے بھی جوڑو، اس سے بھی جڑنے کی کوشش کرو، صلح کی کوشش کرو۔ فرمایا لوگوں ہر سوموار کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، جب رب کے ہاں عملوں کی پیشی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ پیارے بھائیوں، پانچویں وہ عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأة الساخط علیہا زوجها، جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، شوہر کو دکھ دینے والی، شوہر کو تکلیف دینے والی، شوہر سے لڑائی اور جھگڑا اور اس کی جائز امور میں اس کی بات نہ ماننے والی۔ ہاں جہاں خامد اللہ کی مخالفت میں اسے کوئی حکم دیتا ہے وہاں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ رب کی مخالفت میں خامد کی بات کو مانے۔ جیسے خامد کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بیوی کہتی ہے حرام کام کرو وہ کرے، کیوں بیوی کہہ رہی ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی فرماتے جس عورت پر اس کا خامد ناراض ہے، خامد کو دکھ دینے والی، خامد کو تکلیف دینے والی، خامد کی نافرمان عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کی اللہ نہ اس کے اعمال آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور نہ ہی اللہ اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جرائم سے بھی اللہ بچنے کی توفیق دے تاکہ یہ قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں یہ ختم ہوں۔ پیارے بھائیوں، کچھ عمل تو ایسے ہیں، کچھ کام انسان ایسے کر بیٹھتا ہے جو عمل، جس طرح میں نے آغاز میں کہا، عمل کر لینا پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، قبولیت کے بعد پھر وہ محفوظ رہے، کہیں ایسا نہ ہو انسان کوئی ایسا کام کرے جس سے گزشتہ زندگی کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں۔ اور کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، میں صرف اشارتاً ایک فکر دینے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بہت سے بھائی رمضان کے اندر اللہ نے ان کو توفیق دی، 5 وقت کی انہوں نے نمازیں پڑھی، اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے، رمضان کے اندر روزے بھی رکھے، قیام بھی کیا، تلاوتیں بھی کی، اور اب ان کو اتنا حوصلہ ہے کہ اب 11 مہینے کچھ بھی نہ کرو، رمضان تو اچھا گزر گیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کچھ عمل ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں انسان جب ان کا مرتکب ہوتا ہے اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے کتنے دن نماز چھوڑی، 11 مہینے کتنے دن نماز چھوڑی، 10 مہینے کتنے دن نمازیں نہ پڑھی، 1 ہفتہ کتنی نمازیں نہ پڑھی، 5 نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 1 دن عصر کی نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز پرواہ نہیں کی، نکل گئی نماز، ضائع ہو گئی نماز، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اس کے عمل ہی برباد ہو گئے، اس نے 1 دن عصر کی نماز چھوڑ دی۔ ہمارے یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، اور یاد رکھو کوئی ناراض نہ ہو، اللہ کی قسم ذمہ داری ہے ہم یہاں کھڑے ہو کر اللہ کا حکم سمجھ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعلیم سمجھ کر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیا جاتا ہے 40 سال نمازیں نہیں پڑھ سکے، اتنے پیسے دے دو تمہاری 40 سال کی نمازیں معاف ہو جائیں گی،
10 سال نمازیں نہیں پڑھی، یہ حساب و کتاب ہے، اتنے پیسے جمع کروا دو ہمارے چینل کو، ہماری مسجد کو، تمہاری 10 سال کی نمازیں گئی۔ رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی بغیر کسی عذر کے، اس نماز کی کوئی قضا نہیں، اس نماز کا کوئی ہدیہ نہیں، صرف اور صرف ایک حل ہے، اللہ سے سچی توبہ، پکی توبہ، یا اللہ زندگی میں یہ جرم ہو گیا اب دوبارہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سے سچی توبہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس پہ دل چاہا تہمت لگا دی، جس کا دل چاہا عزت نیلام کر دی۔ یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا دنیا کے اندر آپ جو مرضی کر لیں، لیکن میرا رب کا نظام بڑا سخت ہے۔ دنیا میں کسی کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، پتہ ہے اس کی عزت، اگر یہ مومن ہے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں ایک مومن کی عزت میرے اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں قذف المحسن، قذف المحسن، ایک پاک دامن عورت، ایک پاک دامن عزت دار بیٹی، ایک پاک دامن بہن، اس پر تہمت لگانا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں یہدم عمل 100 سنہ، 100 سال تم سجدے میں پڑے رہو، 100 سال تم نے عبادت کی، ایک پاک دامن عورت کی عزت کو اچھالا، اس کی عزت کو داغدار کیا، اس پہ تہمت لگائی، یہ ایک تمہارا جرم اتنا خطرناک ہے، تمہاری 100 سال کی یہ عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بسا اوقات انسان زبان سے کلمہ کہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کیا کہہ دیا، ایک بول اتنا زہریلا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 2 آدمی، ایک بڑا ہی نیک، ایک بڑا ہی گنہگار، نیک، اسے نیکی پہ بڑا فخر تھا، میں نمازی، میں روزے دار، میں صدقہ کرنے والا، اور تو گنہگار، زانی، شرابی، بدکار۔ ایک دن جب اس کو گناہ کرتے دیکھا، قسم اٹھا دی، اللہ کی قسم میرا رب تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ کی قسم رب تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے دونوں کو موت دی، جس نے ساری زندگی عبادتیں کی تھی، میرے اللہ نے فرمایا من ھذا یتعلی علیہ، میرے فیصلوں میں دخل اندازی دینے والا تو کون ہے؟ فرمایا اس ایک بول کی وجہ سے احبطت عملک، اللہ نے اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کو برباد کر دی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سوچ کے بولیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے میں آپ کو وہ انداز بھی بتاتا ہوں کہ میرا اللہ ہم کیا کریں، کیا تدبیر اختیار کریں، کیا انداز اپنائیں کہ میرا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز میرے پیارے بھائیوں، یہ جو گزشتہ چیزیں میں نے بیان کی، ان کا اگر زندگی کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے اس سے بچیں، چھوڑیں اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے ان اعمال کو، اے اللہ جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں تیری شان کے لائق نہیں، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بھی اس کے اندر بڑی کوتاہی کی، لیکن اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، تقبل منا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد آپ یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، عملا متقبلا، عملا متقبلا۔ ایمانداری سے بتائیں اللہ کے نبی سے بڑا موحد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مخلص کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے قبولیت کی آرزو کر رہے ہیں، عملا متقبلا۔ اے اللہ میرے عمل کو تو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے میں اور آپ ایک کام یہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں
اے اللہ ہماری محنت جو کچھ ہم نے کیا، تھوڑا کیا زیادہ کیا، اے اللہ اس کو تو قبول فرما لینا، ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ قیامت والے دن کتنے لوگ آئیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذل سعیہم، محنت کرتے رہے ساری ضائع ہو گئی۔ عاملۃ ناصبہ، چہروں پہ تھکاوٹ کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جہنم کے انگاروں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ دوسری چیز میرے پیارے بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے جو بہت مہم ہے وہ ہے کہ کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ سے استغفار، یہ اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا بھی طریقہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بھی نماز پڑھتے، صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے 3 دفعہ آپ کہتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں نماز پڑھنا کیا گناہ کا کام ہے؟ نماز سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بعد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح حج کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں جب حج کر چکو ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، حج کرنے کے بعد بھی اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ۔ اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اس کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو پہنچیں۔ اور تیسرا کام اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمارے عملوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، صرف قبول ہی نہ فرمائے، صرف قبول ہی نہ فرمائے بلکہ گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ارأیت الذنوب کلها ما ترکت حاجتا ولا داجا، اے اللہ کے نبی میں یہ بندہ آپ کے سامنے ہوں، میں نے زندگی میں کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، جو میرے مزاج میں آیا میں نے وہی کیا ہے۔ فہل لی من توبہ، کیا میرے اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابی کیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہو؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تفعل الخیرات وتترک السیئات، میرے صحابی آج کے بعد اچھے کام کرنے شروع کر دو اور جو زندگی میں پہلے گناہ تھے ان کو چھوڑ دو۔ میرا اللہ کتنا قدردان ہے، فرمایا اللہ تیرے سارے کی سارے جو گناہ تھے اللہ ان کو بھی نیکیاں بنا دے گا، صرف نیکیاں قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا۔ وہ صحابی پھر کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، یا رسول اللہ میری بڑی غداریاں ہیں، میری بڑی مکاریاں ہیں، کیا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ کیا ساروں کو ہی اللہ نیکیاں بنا دیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم۔ اور صحابی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں فما زال یکبر، فما زال یکبر، جب اس نے یہ سنا کہ اللہ سارے گناہوں کو ہی نیکیاں بنا دیں گے، مسلسل یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے 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 اللہ کے نبی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری اس مہینے میں کی گئی عبادات کو بھی قبول فرما لے اور اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، پھر راستہ یہ ہے سچے دل سے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس پہ پکے ہو جائیے، جو گناہ تھے ان کو چھوڑ دیجئے، سچی توبہ کیجئے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو نیک عمل کرے اور سچی توبہ کے بعد
نیک اعمال شروع کر دے برائیوں سے کو چھوڑ کر، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو اے اللہ تو قبول فرما لینا، ہماری خطاؤں کو اللہ تو معاف فرما دے، ہماری گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔